السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ معزز سامعین و حضرات، شرک اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں ظلم عظیم ہے، سارے گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ کا الحاکمین آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی اللہ پاک مکمل تمام نیک حاجات کو اللہ پوری کرے۔ اللہ کا الحاکمین آپ کی دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ آپ کو ایک قبر بھی اچھی بنائے، اللہ آپ کی قبر کو جنت بنائے، آخرت میں بھی اللہ کا الحاکمین آپ کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے۔ ناظرین، جو آج میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آیا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ ملک کے نامور خطیب حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک جاہل انسان کی کاپی کی ہے، نقل اتاری اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کے دوران، بلکہ ان کو بلایا اور ان کے گلے میں اس نے پھولوں کا ہار ڈالا، اس کی جناب والی بڑی عزت افزائی کی اور اس کی جو نقل اتاری، جس اس کی ویڈیو کے اوپر آپ پہلے اس انسان کی یعنی رحمت علی کی پہلے یہ ویڈیو سماعت فرمائے جس پر قاری صاحب نے نقل اتاری، بعد میں انشاءاللہ الرحمن قاری صاحب کی بھی ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی۔ یہ رحمت علی کی پہلے ویڈیو دیکھیے۔ میں سوچ رہا سی کہ امریکہ دے وچ ورلڈ بینک ਹੈਗਾ تے دربار کوئی نہیں، ساڈے ملک دے وچ اتنی غربت ਹੈਗੀ تے دربار ہی دربار نے، انڈیا دے وچ بھی دربار نے تے غربت ہے، تے بنگلہ دیش وچ بھی دربار نے تے غربت ہے، سعودیہ بھی امیر ترین ہے، اتھے بھی دربار کوئی نہیں، دبئی وچ بھی دربار کوئی نہیں، کیڑے کیڑے ملک دے وچ دربار ਹੈਗੇ نے وہ غریب ہے، تے جندے وچ دربار کوئی نہیں وہ امیر نے۔ جی ناظرین، آپ نے رحمت علی کی ویڈیو دیکھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ امریکہ چ بھی ورلڈ بینک ہے لیکن دربار کوئی نہیں۔ یہی نقل مولانا قاری القرآن قاری خالد مجاہد صاحب نے بھی اتاری ہے، آپ ذرا ان کی بھی یہ ویڈیو سماعت فرمائے، پھر اس کے اوپر مختصر سی گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب۔ اے عبد المجید کدھر چلے آ رہا؟ ادھر کار مینو بھی دے، لیا لیا لیا، میرا ایک بیلی آیا ہے، انڈٹھا بیلی ہے۔ اور رحمت علی ادھر آئے پترا، اور رحمت علی ادھر آ، اسی تینوں ہار پان لگے ہیں، میڈیا نے تینوں جیت پائی ہے، ماشاءاللہ، جیندہ رہے بچیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ادھر آ، شان صحابہ، مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب۔ اور جیڑا کام اللہ نے ساڑھے علماء کو خطیبہ تو لے آئے، اب بھولے پاڑے بندے کو اللہ نے لے لیا۔ یہ دے بڑے کلپ میں سنے ہیں، پر سب تو چنگا میں نے ایک لگے ہیں، وہ سنا دیں کہ رحمت علی سنا دیں، تیری نقل آواں، تیری نقل میں کوئی لہنی نہیں۔ میں سوچن دے آواں، امریکہ وچ ورلڈ بینک بھی ہے، دربار بھی کوئی نہیں، دبئی وچ دولت بڑی ہے، دربار بھی کوئی نہیں، سعودی عرب وچ دولت بڑی ہے، اوتھے گلی گلی بازار کوئی نہیں۔ میں سوچن دیا یہ سارا فلڈ ایتھے ہی آ گیا تے قرضے تھلے بھی آئے پے، اور سوچن واسطے جملہ ہی کافی ہوندا ہے، سمجھداری واسطے کوئی بول ہی کافی ہوندا ہے۔ اور لوگوں سنو سمجھو، اللہ دی قسم ہے، ہم کسی ولی کے بے ادب نہیں ہیں، ہم کسی ولی کے گستاخ نہیں ہیں، اولیاء کرام اللہ کے ولی، انہاں دے پیراں دے جوڑے ساڑے سر دا تاج نے۔ پر سانو کوئی آکھے کتے لڑان والا ولی مان لو، اسی کو پاگل ہاں، سانو کو کہے لکی رانی سرکس کران والا ولی مان لو، اسی کو بے وقوف ہاں۔ ہم ولی مانتے ہیں نیکوکاروں کو، ہم ولی مانتے ہیں تہجد گزاروں کو، ہم ولی مانتے ہیں قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو، ولی مانے اللہ دا دین پھیلان والے اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے قاری صاحب کی بھی ویڈیو دیکھ لی، اب آپ خود اندازہ لگائیں
یہ ایک دیہاتی سا انسان، بدو سا انسان، جاہل سا انسان، اس کو آخر اتنی عزت علماء اہل حدیث دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے 1-2 مہینے پہلے اس کو گجرانوالے میں حضرت مولانا عبد الغنی صاحب انہوں نے بلایا، اور انہوں نے بلا کر ان کو بڑی ہی عزت دی، انعام الرحمان ممدی صاحب کے والد صاحب نے۔ اللہ اکبر! وہ تو پچھلے دن انہوں نے قاری جناب والی امیر معاویہ صاحب، ابو بکر امیر معاویہ صاحب کا خطبہ جمعہ رکھا، اس میں انہوں نے افتخار ٹھاکر صاحب کو بلایا، اور ساتھ میں ایک اور اداکار تھا، یعنی یہ اسٹیج ڈرامے کے جو اداکار تھے ان کو جمعے میں مہمان بنایا اور بلایا، اور ان کو مائک دیا، اسٹیج دیا، ان سے گفتگو کروائی گئی۔ پتہ نہیں اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا ہے، میرا خیال ہے یہ اہل حدیث اب ان لوگوں کے پیچھے لگ گیا ہے کہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے، یا تو ان کا یہ نظریہ ہے، یا تو اللہ حکم الحاکمین نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا۔ یہ بات یاد رکھ لو، میں اپنی بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، لیکن جو انہوں نے گجرا والوں نے ان کو بلایا، یہ جو افتخار ٹھاکر ہے، اگر اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کے اوپر آ جائے یا دین کے اوپر آ جائے، یہ ارحانی فحاشی والے کام چھوڑ کر دین میں آ جائے، تو یہ ان کی بات ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک محدث تھے، اللہ اکبر، وہ تو یہ جو گناہ کرنے والی عورتیں ہیں ان کے پاس جا کر ان کو سمجھایا کرتے، بلاخر ایک جگہ پہ وہ گئے، ساری کی ساری عورتیں ان کی بات، اس کی بات کو سمجھ کر ان کی تبلیغ کے اوپر جناب والی ان کی باتوں کو سمجھ کر انہوں نے اپنی پوری دنیا کے، پوری زندگی کے اپنے گناہوں کو اللہ پاک سے معافی مانگی، بخشوا لیا۔ تبلیغ ہر ایک کو کرنی چاہیے، اگر نظریہ یہ ہے تو پھر ان کا نظریہ بہت درست ہے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔